آج میں نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا ہے تلاوت کے لیے، اس کے بعد مختصر سا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ آئیے ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ بہکے ہواؤں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نذران نعت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بات ہی نرالی ہے، واقعی مدینے کی بات ہی نرالی ہے، بات ہی نرالی ہے، واقعی مدینے کی رشک باغ جنت ہے، ہر گلی مدینے کی رشک باغ جنت ہے، ہر گلی مدینے کی ایک صدی سے بہتر ہے، ایک گھڑی مدینے کی، ایک صدی سے بہتر ہے، ایک گھڑی مدینے کی، کاش ہم کو مل جائے زندگی مدینے کی، کاش ہم کو مل جائے
زندگی مدینے کی. شکریہ. دیکھیے گا، پھرتی ہے نگاہوں میں صرف دو ہی تصویریں، پھرتی ہے نگاہوں میں صرف دو ہی تصویریں، ایک شہر مکہ کی، دوسری مدینے کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک شہر مکہ کی، دوسری مدینے کی. مختار رشک اس کی قسمت پر بادشاہ کرتے ہیں، رشک اس کی قسمت پر بادشاہ کرتے ہیں. مل گئی ہے جس کو بھی نوکری مدینے کی، سبحان اللہ ماشاء مل اللہ. گئی ہے جس کو بھی نوکری مدینے کی. شکریہ. مقام راضا فرمائے، ہے فضائے نورانی رحمتوں کی بارش ہے فضائے نورانی رحمتوں کی بارش ہے. مدح کیا بیان ہوگی اے سخی مدینے کی، مدح کیا بیان ہوگی اے سخی مدینے کی. ایک صدی سے بہتر ہے ایک گھڑی مدینے کی، کاش ہم کو مل جائے زندگی مدینے کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت بہت پرسوز. بہت ماشاء اللہ. بالکل جی. بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر سخی سرما صاحب، جو خصوصی طور پر ہر پیر کی شام 8 بجے بلاس کلام پاک اور حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو ابھی پروگرام کے تعارف کے لیے میں چاہوں گا مختصر ترین جو تعارف پیش کریں محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ. جی جی بہت آج کے شکریہ پروگرام کے تمام حوالے سے تعارف حاضرین. پیش کیجیے. جی پہلے تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. آج کی ہم سخن ساز کے اس خوبصورت محفل میں تمام مہمانوں کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور اس پروگرام کی کامیابی میں یقیناً آپ سب کا ساتھ اور تعاون ہے. آج کے ہم سخن ساز پروگرام کے لیے محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کنول صاحب کے بھی دلی مشکور ہیں، کیونکہ یہ پروگرام انہی صدور کی وجہ سے آج کامیابی کی ان منزلوں تک پہنچا ہے. آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے سیاسی ضیاء میں جس شخصیت کو ہدیہ تہنیت پیش کیا جا رہا ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی ہے.
چونکہ ہم بھی علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، اسی لیے گزشتہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو ہم آج یاد رکھیں گے تو آئندہ کا دور ہمیں بھی یاد رکھے گا، اور ہم آئندہ نسلوں کے دلوں اور آنکھوں میں زندہ رہیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تخلص نذیر تھا۔ والد کا نام شیخ فاروق، پیدائش 1740 دہلی میں ہوئی اور وفات 1830 تاج آگرہ میں ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے، ہندوستانی ماحول کی عکاسی بھی کرتے تھے، یہاں کے موسموں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا گلزار اور ایک بیٹی امامی بیگم۔ نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر شاعر میر تقی میر تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں، جیسے میلے ٹھیلے، کھیل تماشے، حب الوطنی، تصوف، حکمت، ہندوستان کے موسم شامل ہیں، اور ان کی مشہور نظموں میں عید، شب برات، خدا کی پہچان، اہل دنیا، آدمی نامہ، کل جو روٹیاں، پتنگ بازی، چوہوں کا اچار، گلہری کا بچہ وغیرہ نظمیں بہت مشہور ہیں۔ سبھی تہواروں کا ذکر ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ تمام تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر درخشاں ستارے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ چونکہ طبیعت میں سادگی اور بے باک پن تھا، اس لیے مزاح نگاری بھی ان کی شاعری کا حصہ رہی، اور مختلف واقعات کو ہلکے مزاح میں بیان کرنا اور خوبصورت رنگ دینا بھی ان کی شاعری کا حصہ رہ چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نذیر اکبر آبادی کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی بہت شکریہ محترمہ روبینہ۔ یہ سر میں یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو پروگراموں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، وہ بعض دفعہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم تلاوت نعت کے بعد تعارفی جو ہوگا شخصیت کا ذاتی تعارف وہ محترمہ روبینہ شاہین پیش کیا کریں گے، اور جو ہمارے صدر ہوں گے وہ ان کے تخلیقی کام کے حوالے سے اپنے صدارتی لیول پہ جو ڈسکشن ہے وہ کیا کریں گے۔ جو باقی جتنے بھی مہمان ہیں وہ اپنی اپنی نگارشات پیش کریں۔ اگر انہوں نے کچھ اسپیشل لکھا ہوا ہے تو پھر وہ پیش کریں، نذیر یعنی کہ نذیر یا جو بھی شخصیت ہوگی، لیکن وہ ڈبل پھر نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ ڈبل تحریر نہیں پیش کریں گے، اور دوسرا وہ انفارمیشن ڈبل، وہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھا میرا نقطہ نظر، اور اب میں دعوت دیتا ہوں آج کے پروگرام کو صدارتی بارے میں بھی اور فارمیٹ کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے اور پروگرام کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے صدارتی کلمات سے نوازے محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد نواز کمل صاحب۔ بہت شکریہ جناب ارم رحمان صاحب۔ تخلیق کار کو یہ ایک بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس نے اپنے مشاہیر کو ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور اس حوالے سے تصور پروگرام ہے وہ ان کا جس طرح کہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ان کا مختصر تعارف سارا کچھ پیش کیا، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور دوسروں کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ ہم اپنی روایت کے ان بڑے شاعروں کے ساتھ نئی نسل کو جوڑنے کا کام اس پروگرام کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات، ان کے موضوعات اور ان کا جو زمانہ تھا اور ان کی جو زبان تھی، وہ آج کے اس دور میں نئی نسل کے لیے یہ پروگرام ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، جو یقیناً بہت بڑا پروگرام ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک درویش منش انسان تھے۔ ان کی جوانی بڑی ناز و نعمت اور
रंग और रूप में गुजरी मेलों ठेलों खेल तमाशों और त्योहारों में हिस्सा लेने वाले एक देवेश आदमी थे। मौलवी पेशा इख्तियार किया उन्होंने। कनात पसंद थे। लाला बलास राय के लड़के को 17 रुपए माहवार के एवज पढ़ाते थे। इसी पर कनात और ज़िंदगी बसर करते थे। उनके बारे में पढ़ा कि नवाब सादत अली ख़ान ने अपना एक ख़ास नुमाइंदा भेजकर लखनऊ उनको दावत कम भी साथ भेजी, मगर नज़ीर ने वो पैसे वापस कर लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह भरतपुर के राजा ने भी उन्हें अपने दरबार में बुलाया, मगर वो किसी भी दरबार से वाबस्ता न हुए और यहाँ तक कि लोगों की दावतों में भी नहीं जाते थे और सारी ज़िंदगी कनात और खुददारी के साथ बसर की और इसी को अपनी शान समझते थे। नज़ीर ने एक तवील उम्र पाई है। उन्होंने मीर तक मीर और सौदा से लेकर नासिक व आतिश तक का दौर देखा है। मुगलिया सल्तनत का जवाल और अंग्रेज़ों के इस्तेमार का अरूज भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने एक सच्चे फनकार की तरह इन सब बातों का भरपूर फ़ायदा उठाया। उस वक्त शोरा की ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ गज़ल, कसीदा और मसनवी थी, मगर नज़ीर ने इन सब से हटकर अपने लिए नज़म निगारी का इंतखाब किया और अपने वसी मुशाहदा और तजर्बा की बदौलत शायरी को हकीकत निगारी का तर्जमान बना दिया। यही वजह है कि उनके कलाम में जो कुलियात नज़ीर है उसमें मौज़ूआत का तनव्वुर मिलता है, हमागिरी मिलती है और यकीनन बहुत सारे हमारे आज के नकादों ने, मुहक्किकीन ने नज़ीर अकबर आबादी को पहला अवामी शायर भी करार दे दिया है। नज़ीर के कलाम मुशाहिदे गहराई भी है, मकामी सकाफ़त की अक्कासी है और उनके यहाँ अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बड़ा भरपूर है, उस पर कुदरत रखते हैं, मौज़ूआत का तनव्वु है और यही वजह है कि उनके यहाँ जो एक मंजर निगारी में वो कमाल रखते हैं। मेलों ठेलों जलसे जुलूसों त्योहारों में खुद शरीक होते हैं और अपने वसी तजुर्बात को, मुशाहिदों को अपनी शायरी की सूरत में फिर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। जिंदा दिल और खुश तबा इंसान और इखलाकियात के हवाले से तो उनका एक अपना अलग से एक मकाम है। उनकी बाज़ ऐसी नज़में हैं, बिलखुसूस आदमी नामा, बंजारा नामा, जो दुनिया की बेसबाती और नापायदारी के हवाले से बहुत ख़ास हैं और उनकी कितनी ही नज़में फरमाइश लोग खुश इल्हानी से गाकर लोगों के दिलों को तड़पाते हैं। उनके कलाम में तरन्नुम है, हकीकत निगारी है और खुश दिली का एक यहाँ पे हवाला मौजूद है जो मैं पेश करके इजाज़त चाहूँगा। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये मेहर माह हक ने बनाए हैं किस लिए। वो सुनकर बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चाँद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां। तो गोया उनका वाह। इन इन हवालों से आदमी नामा है तो उनके अंदर हमें गहरा मुशाहदा मिलता है और नज़ीर अकबर आबादी की मकबूलियत हर ज़माने में रही। हमारे निसाबों में वो शामिल हैं और उनका कलाम आज भी उसी तरह से ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा जाता है और जदीद नज़म निगार नज़ीर को, नज़ीर की पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं, सीखते हैं उनसे और यकीनन यही वजह है कि आज अरहम रुआन जैसी एक अदब शनास शख्सियत ने इतने बड़े हमारे अवामी शायर को, जो नज़म के हवाले से हमारा मुखबिर हवाला है नज़म का, नज़ीर अकबर आबादी, उनको इस प्रोग्राम में आज शामिल किया और इस हवाले से सामीन भी इस पे सुन रहे हैं और यकीनन बहुत सारे हमारे आज में प्रोग्राम के जो शुरका हैं वो इस हवाले से भी कुछ कहेंगे और अपनी निगारशात भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद अरहम साहब कि आपने एक ऐसी शख्सियत को जो अदब की दुनिया में एक बड़ा मकाम रखती है उनको शामिल किया। जिस तरह के हमारा तख्लीक कार का आंगन एक अवामी है और बहुत फैला हुआ है, यहाँ तक कि कोलंबस की वसतों से आगे तक और उसकी रसाई तक, तो यकीनन नज़ीर का मैदान भी इतना ही वसी है क्योंकि वो अवामी शायर है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
اور آپ نے بہترین طریقے سے ان کا ایک تنقیدی جائزہ پیش کیا، اور بلا شبہ جو نذیر صاحب ہیں، نذیر نظم کے بے نظیر شاعر تھے، تو آج بھی ان کا مقام اعلیٰ و رفع ہے، اور نظم کے حوالے سے انہوں نے دنیا بھر میں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے تو نظم کے حوالے سے ان کا نام فہرست آتا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے عہد کے مشاہیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ، جن کو میں پہلے تو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سکرین پر اپنی کتاب کا ٹائٹل لگا لیا ہے، اور ویسے تو ان کے ٹیبل پر کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ان کے جو ان کی رپورتاج ہوتی ہے اس میں جب وہ کوئی وہ مختلف ڈشز ان کے ٹیبل پر ہیں اور وہ لکھ رہی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے اپنی نگارش پیش کیجیے۔ محترمہ نصرت نسیم صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ایک دو باتیں جو نہیں ہوئی وہ میں کہنا چاہوں گی۔ نذیر اکبر آبادی کا جو دور ہے وہ غزل، اور اس زمانے میں غزل کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ چونکہ نظم کا ایک بہت بڑا نام ہے، لہٰذا ان کو وہ اہمیت نہیں ملی، ایک طرح سے گمنامی میں چلے گئے۔ لیکن جب انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے کالج قائم کیا تو انہوں نے غزل سے زیادہ نظم کو ترجیح دی، کہ غزل کے تہدار معنی اور ان کو غزل ان کو پسند نہیں آئی نا، وہ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ تو نظم کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر نذیر اکبر آبادی کو گویا گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اور بتایا کہ اصل معنوں میں عوامی شاعر تو یہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے، بہت سی باتیں تو نواز کمل صاحب نے بہت خوبصورت اور ربینہ نے اچھے سے کیا، لیکن ہندوستان کے شعراء جو ہیں وہ زیادہ تر ایران کے موسم، ایران کی چیزوں کو پیش کرتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی وہ پہلے عوامی شاعر ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے میلے، ٹھیلے، تہوار، موسم، پہاڑ سب کو پیش کیا۔ کیا کیا مچی ہے یارو، برسات کی بہاریں اور جاڑا اور گرمی اور سارا کچھ، اور اس لحاظ سے وہ عوامی شاعر ہیں۔ شروع کی شاعری کا دور جو ہے وہ میلے، ٹھیلے، رنگینی، اور ایک اور چیز کے خیر متعصب انسان ہے۔ اگر وہ عید کی باتیں لکھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دیوالی اور ہندوؤں کے جو تہوار ہیں ان کو بھی اتنی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کو اس بنا پہ بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کے ہاں بہت معمولی چیزوں کا ذکر ہے، مونگ، مٹر، موٹ، اس طرح کی چیزیں شاعری میں کبھی نہیں برتی گئی۔ لیکن بعد کے دور میں ان کو انہی باتوں نے ایک عوامی شاعر کا درجہ دیا، اور بنجارا نامہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، اور آدمی نامہ، بہت خوبصورت نظمیں، اگر وہ موسموں کے حوالے سے ہیں یا زندگی کی بے ثباتی کے، تو زندگی کی بے ثباتی کے زیادہ تر مضامین ان کی زندگی کے آخری دور میں ان وہ سارے جو نظمیں ہیں جو بے ثباتی کا اظہار کرتی ہیں، جو اس طرح کے اخلاقی مضامین پر مبنی ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ مختصر سی کچھ باتیں میں نے کی، ٹھیک ہے۔ اب میں پیش کرتی ہوں جی یہ میری چوتھی کتاب ہے، تھوڑا سا ایک دو لفظ اس کے بارے میں، اور یہ جو ہے قرنطینہ کے دنوں میں عمیرہ احمد نے اپنے الف کتاب، ان کا ڈیجیٹل وہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ہر روز کالم لکھوایا۔ تو یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ 4 دن کوئی اور لکھتا تھا، 4 دن مجھے کالم لکھنا ہوتا تھا، اور ڈیلی، جس میں ایک قرنطینہ کے دن، گھریلو زندگی، لوگوں کو ایک مثبت پیغام دینا۔ تو وہ تقریباً 26-27 ایک ساتھ لکھی،
اور بعد میں پھر میں نے وہ تو ڈائری کی صورت میں تھی، پھر اس کو تھوڑا سا بدلا، ان کو عنوان دیے اور اس کو میں نے کتابی شکل میں شائع کیا، اور میری اس کتاب کو 2023 کا اباسین ایوارڈ برائے نثر جو ہے وہ ملا ہے. اس سے پہلے بیتے ہوئے کچھ دن کا تھا، ماشاءاللہ. اور یہ دوسری کتاب ہے. آج تک میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پڑھا کیونکہ یہ کتاب میرے پاس تھی ہی نہیں، تو اس کو میں نے دوبارہ سے کچھ کاپیاں بنوائی ہیں، تو آج میں اسے پیش کرتی ہوں. آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، یہ عنوان ہے. ٹھیک ہے. موسم کی ایسی متلون مزاجی، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا جیسی کیفیت مئی کے مہینے میں اس سے پہلے نہیں دیکھی. مئی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ. اور 2020 کا یہ مئی ہے کہ ساون رت کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے کالے سے بادل دن کو شام بنا کر دکھاتے ہیں. طوفانی ہوائیں، بجلی کا چمکنا، کڑکنا اور موٹی موٹی بوندوں کی ٹپ ٹپ، اور پھر موسلادھار بارش کا برسنا. تو بس آج کل ایسا ہی موسم ہے. بہار میں کھلے پھول پتے بارش میں نہا کر مزید نکھرے نکھرے اور سرسبز. لیمو کے درخت پر چھوٹے چھوٹے لیمو آ گئے ہیں، اور انگور کی بیل جو کچھ دن پہلے تک خشک جھاڑ جھنکار جیسی تھی، سبز ہو کر پھیلتی چلی جا رہی ہے. اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چٹکی، میں نے یہ جھک کے کہا، مجھ سے کچھ ارشاد کیا. یہ کھلتے پھول چٹکتی کلیاں بہت کچھ سناتی ہیں، کہتی ہیں. اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے فطرت کے اس بے پایاں حسن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت، خلاقی، مصوری تو ظاہر ہے، لیکن ان سب پر بالا احساس جمال ہے جو ذرے ذرے میں نمایاں ہے. وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. بہت کیسا جمیل ہوگا. دل نے سرگوشی کی، بے چین ہوا اور دل نے ہی صدا لگائی. اسے دل کے آئینے میں ہی دیکھو، اس کے حسن کے جلوے نظر آئیں گے. محبت بھی جمال، بلکہ سراسر جمال. جمال محبت، محبت جمال. دل تکرار کرنے لگا، گنگنانے لگا کہ احساس محبت جمال بن کر زندگی کو جمیل بنا دیتا ہے، اجال دیتا ہے، نکھار دیتا ہے. مسرت کی ایک لہر بن کر رگوں پہ میں دوڑ جاتا ہے، سرشار کر دیتا ہے. محبت اور احساس محبت، احساس جمال کا دوسرا رخ جو دیکھیں تو تتلی کے رنگین پر جگنو کی چمک، بارش کی بوندیں، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو، چاند کی چاندنی، لہروں کی روانی، چٹکتی کلیاں، اچھا شعر، اچھی کتاب، پیار بھرے رشتے، دوستی کی مہک. گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، مگر سب سے بڑھ کر محبت جو اس کائنات کی بنیاد ہے، وہ محبت جو رب کو اپنے محبوب سے ہے. قرآن میں اس محبت کا کیا ہی خوبصورت اظہار. کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ محبت کرے گا تم سے اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. پھر ایک اور جگہ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو. خیال موسم سے اڑتا ہوا کہاں لے آیا کہ بے اختیار لبوں پر درود شریف جاری ہو گیا. دل پھر جمال محبت اور شکر سے بھر گیا. اپنے امتی ہونے کا شکر ادا کرتی ہوئی، درود شریف پڑھتی ہوئی اندر آئی تو موبائل اٹھایا. رخ کتاب نے یادوں کی پوٹلی سے ایک یاد نکال کر بتایا کہ گزشتہ 2 سال پہلے ماؤں کے اس دن پر عائشہ نے محبت کا اظہار کیا تھا. ہم اس وقت ویسے بھی احساس جمال و محبت کے احسار میں تھے، درود شریف پڑھ کر اپنے امتی ہونے کی خوشی میں جھوم رہے تھے. اس پیغام نے دل کو مسرت اور سوچ کو نئی روشنی دی کہ اللہ نے ماں کی محبت کو کیا توقیر بخشی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس محبت کا کیسا مان دیتا ہے ہم گناہگار بندوں کو کہ یا اللہ اس مان کو قائم رکھنا. اللہ ماں کی محبت کو کس درجہ احترام و قدر
منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ تو حج و عمرے پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی بے قراری والی دوڑ کو امر کر لیا گیا۔ ابھی میں صفا سے مروہ تک مرد و زن کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پھر ایک میسج آیا۔ میں نے پڑھا تو آسٹریلیا سے عالیہ کے بہت سندر پیار بھرے الفاظ نے خوشی اور مسرت سے سرشار کیا، دل کو شاد کیا کہ آج مدر ڈے پر مجھے دعاؤں کے ساتھ یاد کیا گیا۔ یا اللہ تو کتنا فیاض ہے، تو نے محبت میں کتنی وسعت رکھی، پھیلاؤ رکھا۔ جو بھی ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، صرف اپنوں تک مخصوص نہیں، منہ بولے رشتے سنت رسول ہے۔ محبت اور پیار کے بیچ دل کی سرزمین میں کسی غیر کے لیے بھی توجہ اور پیار کی پھوار سے تناور درخت بن جاتے ہیں۔ نثار شہید ڈگری کالج میں 14 سال کا سمر 4-5 گنے چنے لوگ ہیں جنہیں میں اپنا صدقہ جاریہ کہتی ہوں۔ ویسے تو اتنے برسوں میں بے شمار طلباء مختلف شعبات میں سرگرم عمل ہیں۔ والدین اور اساتذہ یہ دو لوگ ہیں جو بچوں کو اور اپنے طالب علموں کو خود سے بڑھ کر پاتے ہیں تو فخر سے سر بلند ہو جاتے ہیں۔ عالیہ اب گورنمنٹ کالج میں انگریزی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور میرے شروع کے سالوں میں میری شاگرد بھی رہی، پھر کلیگ بن گئی۔ تبھی اس کا رویہ بہت محبت اور احترام لیے ہوئے ہوتا، کم گو، نفیس اور شائستگی اور متانت کا پیکر۔ رفتہ رفتہ ہم قریب آتے گئے، دکھ سکھ آنسو سب ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے۔ وہ میری بیٹیوں کی عمر کی ہے، پر کئی سال ہم نے ایک دوسرے کی معیت میں خوشگوار گزارے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ سنا، پھر جانے کب یہ بیج تناور درخت بن گیا اور وہ کلیگ سے میری بیٹی بن گئی۔ ارم بلی سی آنکھوں والی زوالوجی میں گولڈ میڈلسٹ اور نثار شہید میں کلیگ تھی، سیلف میڈ اور بہت ہی حساس، پر اعتماد پر اکثر پریشان رہتی۔ بہت جلد اس کی عالیہ سے دوستی اور مجھ سے رشتہ الفت استوار ہو گیا۔ اپنی تمام خوبیوں اور گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود جہاں جاتی بہترین انٹرویو کے باوجود کبھی اس کی کال نہیں آئی۔ اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ ایسے میں عالیہ کی محبت، دوستی اور کچھ خیال میں نے رکھا، ہمت بندائی، حوصلہ دیا، بار بار احساس دلایا کہ تم عام لڑکی نہیں ہو، گولڈ میڈل ہے تمہارے پاس، پبلک سروس کمیشن میں جاتے ہی کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ تنزیہ ہنس دیتی کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ ہر جگہ سفارش اور رشوت کام آتی ہے۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی۔ وہ پہلی دفعہ میں شاندار طریقے سے پبلک سروس کمیشن میں کامیاب ہو کر گورنمنٹ کالج چلی گئی۔ اس کا اعتماد ایسا بحال ہوا کہ جیسے ہی 18 کی سیٹ آئی اس نے اپلائی کیا اور ایک بار پھر پبلک سروس کمیشن سے کامیاب ہو کر اسسٹنٹ پروفیسر بن گئی۔ ایم فل امتیازی نمبروں سے کر رہی ہے۔ ارم کے ساتھ محبت کا ایسا گہرا رشتہ استوار ہوا کہ میں ان دونوں کو اپنا صدقہ جاریہ کہتی ہوں۔ میں کالج سے مدت ملازمت پوری کر چکی، ارم کب سے چلی گئی، عالیہ بھی، مگر رابطہ اور رشتہ برقرار و بدستور ہے۔ ایک دوسرے کی دعاؤں میں رہتی ہیں اور میں کہتی ہوں دیکھو مجھے بعد از مرگ بھی دعاؤں کے تحفے بھیجنا نہ بھولنا۔ یہ یقین اور اعتماد بھی کیسا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کا لازمی حصہ ہوں، تو اس یوم مادر کا پیغام مجھے مالا مال کر گیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ انسان کے دل اور اخلاص کو دیکھتا ہے، ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی۔ دل کی سچائی سے سرائیں، کسی کو کندھا پیش کریں کہ وہ دل ہلکا کر لے، آنسو پوچھ لیں، حوصلہ دیں۔ جواباً آپ کو اتنی محبت ملے گی اور دعا جو روشنی بن کر آپ کو جگمگا دے گی۔ سو کر اٹھی تو بھائی کا فون تھا، خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگا آج مدر ڈے ہے، امی تو نہیں ہے، آپ امی کی جگہ ہیں تو مبارکباد دے دوں۔ اس کے فون پر اسے بہت سی دعائیں دی۔ تھوڑی دیر بعد میری بھابھی نورین کا وائس میسج تھا۔ نورین میری خالہ زاد ہے، والدین وفات پا چکے ہیں، اکلوتی ہے اور بہن بھائیوں کی کمی بری طرح محسوس کرتی ہے۔ اس کا مجھے ماں کی طرح ماننا اور دعائیں دینا مجھے نہال کر گیا۔ جابن بہت سی دعائیں دی تو یہ تھا یوم مادر، یوم محبت، جو روشنی ہے، دعا ہے، جمال ہے، یہ احساس جمال جو نور بن کر دلوں میں اتر جاتا ہے اور زندگی کو منور کر دیتا ہے۔ جیتے رہو میرے بچوں اور جیتی رہیں ساری مائیں جو سراسر محبت ہیں۔
माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूब। उनका नेट भी डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। जी 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 जी, जी आ रही बहुत है। अच्छा, शुक्रिया मोहतरमा नुसरत नहीं नसीम साहबा। मेरे 7 मिनट पूरे जी हो गए। अरम साहब अगर हैं जी तो मैं जी, 7 से ज्यादा ही हो गए, 7 से ज्यादा हो गए। नहीं, नजीर अकबर आबादी वाला तो निकाले ना, ये वाला इसके साथ। 7 तो 2 अच्छा दफा हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस जैसे आप कहेंगे। हालांकि मेरा ये तो रहता आपका है मैसेज देखिए, मकसद ये है कि बस हम आपका भी मैसेज आ गया है, आपका मैसेज आ गया तो किसके उस पर तबसरा हो जाएगा ना अभी बाकी। तो मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब उस पर तबसरा फरमा देंगे, क्योंकि आपका पूरा मैसेज तो आ ही गया अभी। तो जी अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है, आप। अगर हम दिया शेर पे आप कहें तो मैं खत्म करती हूँ। वैसे तो अभी काफी रहते जी हैं, डॉक्टर साहब, क्यों उसे दर बदर जी जी तलाश जी जी करूं, दिल में रहता है दिल रुबा मेरा। जी, रहमान बाबा का शेर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाह आपकी वाह वाह। समातों का, मुझे बहुत सुनने का। शुक्रिया जबरदस्त। जी और बस जी, आपकी रहेगी। ये अरम साहब अभी आपको इंशाल्लाह बहुत डॉक्टर बहुत साहब तबसरा मुबारक के 2 जुमले कहने माशाल्लाह। दी। आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें बरकत जी दे, जी, और ये भी मोहब्बत का माशाल्लाह फैलाव बहुत। है जो आप कर रहे हैं। चले जी, अब मैं बहुत तबसरा सुनती बहुत शुक्रिया। हूँ। जी डॉक्टर हमातुन साहब। गोश हूँ। जी हेलो, डॉक्टर मोहम्मद नवाज आवाज साहब। बंद हो गई। जी 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब आप तबसरा फरमा दें। हेलो हेलो जी, डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ आवाज आ रही रही? थी। जी डॉक्टर साहब का भी नेट का मसला बन गया शायद, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी अब आवाज आई है, मसला बन गया था शायद। जी आप तबसरा फरमा दीजिए, बस नेट का आजकल बड़ा इशू है। मोहतरमा नुसरत नसीम साहिबा ने नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से उनकी नज़म निगारी और नज़म निगारी के ज़माने में जो अहमियत थी उस पर जामे गुफ्तगू फरमाई। इसके बाद उन्होंने गुज़रते लम्हों की आहट, जो यकीनन ऐसी आहट है कि उनका दिल सुनता है, और उनके एहसासात में ऐसी आहटों की वो सदाएं मौजूद हैं जो बजाय हर किसी को सुनाई नहीं देती। आँखों की चिलमन से आगाज़ करके उन्होंने कायनात के खालिक की जमालियत और उसे दिल में दिल ही की आँख से देखने का पैगाम भी दिया है। एहसास मोहब्बत, एहसास जमाल का उम्दा बयान, दौरान हज कल्बी एहसासात और बिलखसूस मदर डे का खूबसूरत हवाला उनकी इस तहरीर की जान है। ये तहरीर आलिया के किरदार को हिम्मत और हौसला अता करने के साथ साथ सब के लिए एक पुरुमीद पैगाम है, और ये पैगाम नुसरत नसीम साहबा का अपनी तहरीर के ज़रिए तमाम उन नौजवानों के लिए है, नई नस्ल के लिए है, जो एक दो कोशिशों के बाद हिम्मत हार बैठते हैं। इरम और आलिया के किरदारों में मुसन्फ़ा के दिल की सच्चाई और खलूस झलकता है, और मेरे ख्याल में ये तहरीर एहसासात की बाकमाल मुरक्का निगारी है कि नुसरत नसीम साहबा यकीनन मंजर कशी पे और अल्फाज के खूबसूरत और बरमहल इस्तेमाल पे कुदरत रखती हैं, और ये हुनर अल्लाह ताला ने उन्हें खुसूसी तौर पे अता फरमाया है। ये तहरीर बहुत उम्दा पुरतासीर है और उम्मीदों से भरी है और यादों से महकती हुई खुशबुओं से मुज़य्यन है। बहुत शुक्रिया नुसरत नसीम साहब, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज कमल साहब,
خوش رہیں. آپ ہمیشہ بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں. اور ارم روحان صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا اچھا فورم دیا ہے جس پہ ہم اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تحریر کا دوسروں پہ کیا اثر ہوتا ہے. اور ایک محمد نواز کمل جیسے محقق اور مبصر جب اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے اور ہمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو بہت شکریہ. ماشاءاللہ سلامت رہیے جی، بہت شکریہ جی. خوش رہیں آپ بھی اور اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. ارم کو اپنے سارے کاموں میں بہت کامیاب کرے. بہت سی دعائیں تخلیقار کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین جی آمین. بہت شکریہ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ اور ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب. اور محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کا آج میں نے ایک اور حوالے سے بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں لاہور سے معروف ادیبہ محترمہ زرقا فاطمہ، جو آج پہلی بار آئی ہیں، اور یہ ریفرنس ہے محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کا. تو ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو کیمرہ آن کر لیں، نہ چاہیں تو مائک آن کر کے اپنا مختصر تعارف کروا دیں، کیونکہ آج ان کا پہلا پروگرام ہے. اور جو بھی اپنی نگارش پیش کرنا چاہیں. محترمہ زرقا فاطمہ صاحب، زرقا نسیم کہنے لگا جی زرقا فاطمہ صاحب. جی زرقا فاطمہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی؟ ہیلو، آواز آ رہی؟ شاید ان تک آواز نہیں جا، آواز کا مسئلہ ہے نیٹ کا ان کے یہاں. چلو اگر وہ کرتی ہیں تو انشاءاللہ پھر بلاتے ہیں ان کو. اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں کافی غیر حاضری کے بعد حاضر ہونے والے محترم جناب ساجد علی صاحب، ساجد علی امیر. اور آج ماشاءاللہ کافی امیر لگ رہے آج تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ساری غیر حاضریوں کو حاضریوں میں بدلنے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ سے. یہ ہمارے ادب کے ارتگل غازی ہیں محترم جناب ساجد علی امیر صاحب. تشریف لائیے سر. شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ساجد سب بھائی سے پہلے تشریف تو لائیے. میں آپ سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام بالکل آ رہی. آپ کو سن رہے ہیں ہم بڑے انہماک سے. جی وعلیکم السلام. تو اب کیا آج کا دن زرقا جو ہے وہ فاطمہ صاحبہ کی کسی آواز ہے شاید. پروگرام تھا جو نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ہے. میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں پھر اپنا ایک مضمون پیش کروں گا. اصل میں یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. جس عہد میں نذیر اکبر آبادی نے جنم لیا ہے وہ تخلیق کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس کا عہد نہیں ہے. اچھا، اس کے پھر اس عہد کے اندر زندہ رہنے کی بات بھی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے، جو اس کا سماجی شعور ہے، وہ دیگر شعراء سے مختلف ہے. جو بعد میں آ کے ترقی شعراء کے عہد میں کہہ لیں، یا جو نوآبادیات کا سلسلہ ہے اس میں کہہ لیں، یا انگریزوں کی جو ترقی اپنا وہ حقیقت نگاری ہے اس کو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس کا بنیادی جو ہے وہ سبب بنا متعارف ہونے کا. تو یہ ان کا بلا شبہ ایک بہت بڑا جو ایک نام ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک معتبر حوالہ ہے نظم کا. ان سے پہلے بھی نظم لکھی جاتی رہی ہے، لیکن اب دیکھیں جو ان سے پہلے نظم لکھی جاتی رہی ہے اس کی پہچان غزل سے الگ کرنا بڑی مشکل ہے، سوائے مثنوی کے. مثنوی ایک ہے، وہ تو ایک الگ صنف تھی. تو اس نے باقاعدہ طور پہ نظم کو ایک ایسی حائط دے دی ہے جو کہ آنے والے ادوار کے لیے، اس کے نظم کے فروغ کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک شخصیت ہے اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک باطن ہوتا ہے، اس کی ایک حائط ہوتی ہے. تو جب انسان کے خیالات، احساسات جو ہوتے ہیں وہ حائط میں ڈھلتے ہیں تو وہ اس کی جو اندرونی حائط ہوتی ہے، جو انسان کی اندرونی شخصیت ہوتی ہے، اس سے میچ ہوتی ہے، تو اس صنف میں وہ پھر اظہار کرتا ہے اور وہی اس کی پہچان بنتی ہے. تو میرا جو آج کا موضوع ہے جو میں نے تیار کرنا ہے، آپ کو جو پیش کرنا ہے، وہ ہے اسلوب اور اسلوب نگار. اسلوب کے جی متعلق بہتر. مختلف آراء ملتی ہیں.
لیکن ان تمام آراء میں یہ بات مشترک ہے کہ اسلوب نگار کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے۔ اس میں اسلوب نگار کی شخصیت اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اس طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے تمام داخلی اور خارجی کیفیات اور واردات کا بھرپور اظہار ہو جاتا ہے۔ اسلوب شخصی صفت ہے جو اسلوب نگار کی شخصیت کا مجموعی تاثر پیش کرتے وقت اس کے افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کو تخلیقی طور پر دریافت کرتی ہے۔ اسلوب شخصی اور انفرادی استعداد کا مطالعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اسلوب سے مراد ایسا طرز اظہار لیتے ہیں جو انسان اور اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ فرانسیسی نقاد بوفان اسلوب سے خود انسان ہے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ پروفیسر میرے مصنف کی مختلف مکمل شخصیت کو اسلوب کہتا ہے۔ ادبی اظہار کے لیے اسلوب زیور کا کام دیتا ہے اور زبان و بیان کے ان تمام وسائل کو بروئے کار لاتا ہے جن کی مدد سے تخیل یا موضوع کو مؤثر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق اسلوب سے مراد بات کو بالیغ انداز میں پیش کرنا اور وہ تمام وسائل کو استعمال کرنا مراد ہے جن سے کوئی ادبی تحریک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلوب خاص قسم کا طرز تحریر ہے جو ادبی تخلیق کے ان تمام خصائص سے تعلق رکھتا ہے جو خیال یا موضوع کا اظہار و ابلاغ کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اسلوب ہی اسلوب نگار کی انفرادیت سے نوازتا ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنے معاصرین میں نمایاں مقام حاصل کرتا ہے اور اپنی شناخت بناتا ہے۔ اسلوب کی تشکیل میں ان سیاسی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی اور مذہبی حالات و واقعات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جو اسلوب نگار کی شخصیت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلوب نگار اگر اپنی شخصیت اور اس سے وابستہ حالات و واقعات کو منہا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلوب کا کوئی نہ کوئی زاویہ اس کی شخصیت کی مختلف جزیات اور اسے پیش آنے والے سیاسی، سماجی اور دیگر واقعات کے مابین ربط تلاش کر لیتا ہے جس سے اس کی شخصیت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ اسلوب تجربے یا خیال اور اس تجربے یا خیال کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے۔ تجربے یا خیال کا تعلق شخصیت کی فکری گہرائی، ذہنی وسعت، دینی نظریات و افکار، ذہنی میلانات سے ہوتا ہے۔ جب ان کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ محض تجربہ، مشاہدہ یا تخیل نہیں ہوتا، بلکہ شخصیت کے اندرون کی الفاظ کے ذریعے خارجی حائط تخلیق کی جا رہی ہوتی ہے۔ یوں اس کے خدوخال واضح ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنی کتاب اقبال کی اردو نثر میں لکھتے ہیں، یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لکھنے والا اپنے اسلوب کے ذریعے سے اپنے خیالات و نظریات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ خیالات و نظریات در حقیقت لکھنے والے کے جذباتی اور ذہنی تجربات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تو میں اس پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ بنیادی میسج میرا آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور یہ مضمون تو خیر کافی طویل ہے، تو آپ نے سماعت کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ محترم جناب ساجد علی امیر صاحب۔ میں چاہوں گا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب ساجد علی امیر صاحب کے تبصرے پر اپنا جائزہ پیش کر دیں۔ بہت شکریہ ساجد علی امیر صاحب، آپ کی خوبصورت تحریر اور آپ کی گفتگو ایک کافی گیپ کے بعد آج سننے کو ملی۔ آپ نے نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی اس میں یقیناً آپ کا ایک وسیع مطالعہ ہے جو نذیر اکبر آبادی کے لسانی اور عصری شعور کے ایک ایسی عکاسی کرتا ہے کہ یقیناً آپ نے ان کی نظموں کو اور اس ماحول کو، اس عہد کے جو الفاظ تھے جو کہ دوسروں کی نظر میں عامیانہ تھے لیکن بڑے باکمال تھے، اور اس دور سے لے کے آج تک کہ ترقی پسندوں نے ان کو پہلا ترقی پسند عوامی شاعر اور اس حوالے سے کئی القابات بھی دیے اور ان کو پیش کرانے کی کوشش بھی کی۔
तो गोया नज़ीर जो थे वो सब के लिए बेनज़ीर थे और हर एक का हिस्सा थे, हर एक की खुशियों में वो शामिल थे। दिवाली है, होली है, शब बारात है, कोई भी त्यौहार है, तो आपने उनके उस असरी और लिसानी हवाले से जो गुफ्तगू की उनकी नज़म पे, ये बड़ी बाकमाल है। और दूसरा आपका हिस्सा गुफ्तगू का असलूब और असलूब निगार के हवाले से, यकीनन एक किसी का असलूब जो है वो उसकी पहचान बनता है, जो उसकी एक ख़ास उसको मुनफरद मकाम दिलाता है। और बहुत सारे ऐसे दानश्वर किसी के उस असलूब को, उस मतन को देखते हुए बहुत जल्द फैसला कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये अंदाज, ये बात किसका है। तो आपने अपने कई मोतबर हवालों से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया है। असलूबी तश्कील के मुहर्रकात का आपने बहुत उम्दा बयान यहाँ पे किया है, और ख़ास तौर पे आपकी गुफ्तगू का जो यहाँ पे मरकज़ी ख्याल है, मेरे ख्याल के मुताबिक, कि शख्सियत के अंदरून से आपने असलूब की दरियाफ्त और बाजियाफ्त, इन दोनों के हवाले से आप एक उम्दा अपना अंदाज और एक नज़रिया और तरीका बयान करने में बड़े कामयाब रहे हैं, कि इसका ताल्लुक बहुत सारे नकादों और मुहक्किकीन के मुताबिक इंसान की शख्सियत से वाबस्ता है। और यकीनन शख्सियत के साथ समाज भी है, मुआशरा है, वुसअत इल्मी है, मुताला है, मुशाहदा है। लेकिन ये तमाम मिल के जब हमारे तख़य्युल में अल्फाजों का रूप धारते हैं तो हमारे अंदरून से उसकी दरियाफ्त होती है। तो ये बड़ी खूबसूरत तहरीर थी आपकी इस हवाले से, और यकीनन हमारे आज के जो स्कॉलर्स हैं, BS, MPhil और PhD सतह के, ये तहरीर उनके लिए बड़ी कारामद तहरीर है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। तो जी बड़े दिनों के बाद आपसे बहुत मिले हैं, शुक्रिया बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अभी मोहतरमा दरका फातिमा साहबा, आपको आवाज़ आ रही? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बल्कि साजिद अली साहब भी अब डॉक्टर बन चुके हैं, उनका मुताला सबमिट हो चुका है। डॉक्टर साजिद अली अमीर साहब, आपको एडवांस जी जी, मुबारकबाद। अब इंशाल्लाह उसको आपकी सेलिब्रेशन हम स्पेशल करेंगे इंशाल्लाह। और मोहतरमा दरका फातिमा इंशाल्लाह। साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? आपका माइक ऑन हो गया है तो। दरका फातिमा साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? मोहतरमा कुसी साहबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका नेट बार बार डिस्टर्ब कर रहा है उनको। लेकिन अगर वो उनका नेट बहाल है तो वो अपना माइक ऑन कर लें या कैमरा ऑन कर लें। मोहतरमा जी, कुसी साहबा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम शुक्र अल्लाह वालेकुम का जी, आ मेरी गई है। आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा जी। बिल्कुल आ गई है। सबसे पहले तो आपका आ, बाप का आ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सबको ही मुबारक हो कि आपकी आवाज़ आ गई है। सबसे पहले आप सबके बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है ना मुझे मौका दिया इस फोरम पे मुझे ज्वाइन करने का। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, नुसरत नसीम की भी शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, बड़ी अच्छा लगा जो है ना नज़ीर अकबर अल आबादी पे बातें सारे स्कॉलर्स की सुन के, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मुस्तनद किस्म की गुफ्तगू थी। थोड़ा सा मैं इसमें ये इजाफा करना चाहूँगी जी 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 कि बिल्कुल। उनकी शायरी के बहुत से पहलू हैं, जिसमें उन्होंने एक तो उनका जो एक फोक विजडम है वो उसमें एक हर उनकी नज़म का हिस्सा है। दूसरा, उस वक़्त का जो बरसगीर था, जो उसमें तबकाती जो क्योंकि उस वक़्त तक जो था वो एक निज़ाम जो था जागीरदाराना निज़ाम वो कर रहा था। तो जो उनकी नज़में हैं उसमें उन्होंने अपनी तबकों की जो नुमाइंदगी की है ना वो बड़ी कमाल है। मतलब अगर उन्होंने वो बरसात की बहारें में एक तबके से लेके जिसमें हाथी और जो बंदर वाले, वो उन्होंने कोई मतलब अपने माशरे की जो पूरी तस्वीर है ना वो नज़ीर अकबर अल आबादी की शायरी में जो नज़र आती है, बहुत कम शायर ये चीज़ कर चुके हैं, क्योंकि ख़ास असलूब के तहत चीज़ें सामने आती हैं।
تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس دور کی ایک تصویر اپنی نظموں میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی تو آپ سب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا جو انداز ہے اور جو ان کے موضوع ہیں ان کو تو ہم سب جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم شاگرد ہیں، اور وہ سارا ہم ان کو پتہ نہیں کب تک اس میں سے سمجھتے رہیں گے۔ تو یہ ایک چیز میں اس کی توجہ دلانا چاہتی تھی کہ بہت ہی ایسا ہے کہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے آپ اس ماحول کا حصہ ہیں، آپ وہ سب بالکل کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیسے گر رہے ہیں لوگ، کیا باغ کیسے ہیں، اس دور کی بارشیں کیسی ہیں، اس دور کا جو لینڈسکیپ ہے، وہ یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے ان کی شاعری میں۔ تو بالکل یہ میں چاہتی تھی جی۔ دوسرا اپنے حوالے بہت سے شکریہ۔ یہ ہے کہ جی جی میں بس آپ سمجھیے کہ لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں ہم، تو میں کوئی 15-16 سال سے لکھ رہی ہوں۔ لکھنا تو بچپن سے ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ وہ لکھے کو سائڈ پہ کرتے رہتے ہیں، اور پہلے آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ 15-16 سال سے میں ادبی میگزینز میں لکھ رہی ہوں۔ ایک کتاب آ گئی راز ہستی کے نام سے، وہ میں کچھ دنوں میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بھجوا سکی، میں وہ انشاءاللہ آپ کو بھجواؤں گی، تو میرے اسلوب سے، رائٹنگ سے بھی تھوڑی سی آپ کو واقفیت ہو جائے گی۔ کچھ جی شاعری جی سے انشاءاللہ۔ ہے، کچھ تھوڑی شاعری میں بھی ہے، تو وہ بھی ادبی میگزینز میں چھپتی رہتی ہیں چیزیں، اگر آپ کی نظر سے گزرتی ہوں گی تو شاید آپ نے نثر اور نظم میں کہیں میرا نام بھی پڑھا ہو۔ تو بس اتنا سا اب میرا تعارف ہے۔ اب تو کثرت سے پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اب آپ تخلیق کار کے پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں ہاں جی، انشاءاللہ۔ اور ماشاء اللہ۔ تخلیق بس جی کار کے پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید۔ آپ کوئی بہت اپنی شکریہ نگارش پیش کرنا چاہیں تو، جی۔ میں ایک کیونکہ آج آپ چھوٹی سی نظم یا جی چھوٹی جی سی غزل جی کے 2-3 شعر ہی، زیادہ میں جی جی وقت نہیں لوں گی۔ جی جی آ، جی جی صرف تم ہو جہاں میں کچھ بھی نہیں، صرف تم ہو جہاں میں کچھ بھی نہیں، پیار آئے تو بے شمار آئے، جاں گزیں ہو گئی محبت کیا، جاں گزیں ہو گئی محبت کیا، ایک خیال آئے بار بار آئے، ایک خیال آئے بار بار آئے، اور بال بکھرے زبردست۔ چندر مکھی کے، بال بکھرے ہیں چندر مکھی کے، جی باد شب سے کہو سنوار آئے، صرف تم ہو جہاں میں کچھ بھی واہ، نہیں، واہ، بہت خوب جی، پیار بہت خوب۔ زبردست۔ پیار آئے تو باشمار جی بے ابھی شمار۔ جی بس بہت شکریہ، شکریہ بہت شکریہ۔ محترمہ زرکا فاطمہ صاحبہ۔ یہ کیونکہ ہم سخن ساز نثر کا پروگرام ہے جو جی پیر کو ہوتا ہے، منگل کو ہمارا اوپن دیوان خاص عالمی مشاعرہ ہے، اس میں میل فیمیل ہوتے ہیں اور رش بھی ہوتا ہے، اس میں آپ آ سکتی ہیں۔ اور جو بدھ کو خواتین کا صرف پروگرام ہوتا ہے ہیون سٹار، وہ بھی مشاعرہ ہی ہوتا ہے، اس میں بھی کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے لیکن شاعری ہوتی ہے۔ اور جمعرات کو کتابوں کی رونمائی کا پروگرام ہے، اور اس بار جو جمعرات آ رہی ہے، اس بار محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کی 3 کتابیں ہیں جن کی رونمائی کا پروگرام ہے، اور پی ڈی ایف آپ کے پاس آ چکا ہوگا، تو آپ ان کے بارے میں لکھنا چاہیں جی تو جمعرات کو آپ پیش کیجیے گا، تو آپ تبصرہ تو اس طرح ہمارے کسی بھی پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں۔ تو بہت محترمہ کوسیہ شکریہ، کوسی بہت صاحبہ، اگر آپ کا نیٹ ٹھیک ہو گیا ہو۔ جی بہت شکریہ محترمہ زرکا فاطمہ صاحبہ۔ جی اور بہت ڈاکٹر شکریہ، صابرہ بہت شاہین صاحبہ تشریف لائی ہیں ڈیرہ غازی خان سے، خوش آمدید۔ محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، اگر آپ اپنا مائک یا کیمرہ آن کرنا چاہیں تو، کیونکہ آپ کی طرف تقریباً 1 بج گیا ہوگا اور پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا۔ تو چلو جب تک ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ آپ ذرا سماعت فرمائیں، تو میں دعوت دوں گا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کو کہ وہ آج کے حوالے سے اپنی جو نگارش ہے وہ پیش فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آج اپنا ایک کالم پیش کرتی ہوں
بابا بلے شاہ کا مزار قصور میں۔ اربوں خربوں سال منی اس دنیا میں وقت کی لہریں یوں ہی گزرتی رہتی ہیں اور گزرتی جائیں گی۔ انسان بھی آتے ہیں اور لہروں کی طرح گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ انسان دنیا اور دلوں میں گھر بناتے ہیں جو اس دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ چلے بھی جائیں لیکن دنیا انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کبھی لفظوں میں، کبھی یادوں میں، اور کبھی مزاروں کی شکل میں۔ برصغیر پاک و ہند میں بے شمار صوفی اور بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے برصغیر کی اس سرزمین میں اسلام پھیلانے کے لیے آخری سانس تک بے شمار کوششیں کی۔ وہ ساری کوششیں چاہے ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکیں، لیکن ان کی تعلیمات اور کردار روشن ستاروں کی طرح اس دنیا میں قائم رہے۔ ان کی قبروں پر آج بھی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور انہیں اصالے ثواب کرتا ہے۔ انہی صوفیہ کرام نے جہالت ختم کرنے کے لیے اس سرزمین پر بے شمار کوششیں کی، مشکلات بھی برداشت کی اور قربانیاں دی، اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی وہ زندہ و جاوید ہے۔ انہی ناموں میں ایک نام حضرت بابا بلے شاہ کا ہے۔ قصور شہر کا نام اور بابا بلے شاہ کا نام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں قصور کا نام لیا جائے وہاں بابا بلے شاہ کا نام بھی ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارا قصور جانے کا اتفاق ہوا۔ دل میں بہت شوق تھا کہ بابا بلے شاہ کا مزار دیکھیں۔ لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کا چھوٹا سا شہر ہے۔ قصور پہنچ کر 4-5 کلومیٹر دائیں جانب ایک چھوٹا سا پسماندہ گاؤں ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے کہ جتنا کہ بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی سائڈوں پر بنے ہوئے بنوں پر لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ کچے پکے راستوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم مزار شریف کے پاس پہنچے۔ مزار کے آس پاس ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جہاں زیادہ مچھلی اور فلودے کی دکانیں موجود ہیں۔ کار پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے کچی جگہوں کو پار کرتے ہوئے ہم نے مزار کا رخ کیا۔ ان کچی جگہوں پر زیادہ قبریں ہی بنی ہوئی تھیں۔ ایک لمبی قطار کے ساتھ چلتے ہوئے ہم مزار کے احاطے میں داخل ہوئے، وہاں سے وضو کیا اور مزار کے اندر کا رخ کیا۔ بے شمار رش چاہنے والے روزانہ سینکڑوں کے حساب سے حاضری دینے آتے جاتے رہتے ہیں۔ مزار کے ایک طرف ایک کمرہ تعمیر ہے جہاں ہر وقت قوالی کا انتظام ہے۔ جو موسیقی بابا بلے شاہ کی زندگی کا حصہ تھی وہ آج بھی وہاں اسی طرز پر چلتی رہتی ہے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، تو اے خاک دی تیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹوٹ جانے، جدو لیکھا نے اکھ پھیری۔ پنجابی صوفی شاعر بابا بلے شاہ کو پنجابی سید بھی کہتے ہیں۔ ان کا نام عبداللہ شاہ تھا اور ان کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا جو مسجد کے امام تھے۔ بابا بلے شاہ کی پیدائش اچ شریف میں ہوئی۔ ان کے والد بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، قرآن حدیث اور منطق کی تعلیم قصور سے حاصل کی۔ گلستان استاد بھی پڑھی۔ دنیا کے علم حاصل کر کے بھی ان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ بابا بلے شاہ حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے اور ان سے عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ وارث شاہ نے بھی حافظ غلام مرتضیٰ سے تعلیم حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ کہا کرتے تھے کہ مجھے دو ایسے عجیب شاگرد ملے ہیں، ایک بلے شاہ جو تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں سرنگی پکڑ لی، اور دوسرا وارث جو عالم دین بن کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہیر رانجھے کے گیت گانے لگا۔ بابا بلے شاہ اپنی شاعری میں نہ صرف مذہبی ضابطوں پر تنقید کرتے بلکہ ترک دنیا کو بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے اور محض علم جمع کرنے کو وہ بال جان قرار دیتے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بابا بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کا شکار تھی۔ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا، لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے کی بجائے توہمات میں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ وہ انسان کو تصویر کا دوسرا رخ سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اے ابن آدم، تو کچھ بھی نہیں، تیری کوئی شناخت نہیں، تو مٹی کی ڈھیری ہے بس۔ وہ ایک درویش آدمی تھے، یہ درویشی صفت ساری عمر ان کے ساتھ رہی۔
وہ موسیقیت اور روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کے اندر رقص اور موسیقیت کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں، اسی لیے وہ باغی کہلائے۔ یہ صوفی سلسلے کی ایسی کڑی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ ان کا درس محبت، عشق اور آزادی تھا، اس لیے وہ علامتی صوفی کہلانے لگے۔ ایسی ہستیاں بے مثال ہوتی ہیں، ایسی ہستیاں دلوں میں زندہ رہتی ہیں، کبھی مرتی نہیں۔ بابا بلے شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے چشمدید گواہ ہیں، اس لیے مفتی ان کے خلاف تھے، انہیں کافر کہہ رہے تھے، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کیا۔ مفتیوں نے فتوے دیے کہ ان کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام اپنے جوبن پر تھا۔ اس وقت بلے شاہ قصور کو خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے، عوام کو محبت اور انسانیت کا درس دینا شروع کیا۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے، دوسری طرف ان کے تصوف کا راستہ تھا جسے حکمران خوفزدہ تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے رقص، سنگیت، راگ رنگ اور کی تربیت حاصل کی، جس سے اپنے مرشد کو منایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا۔ ان کا وہ شعر تھا، کنجر بن کے میری عزت نہ کٹی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا، ناچنے گانے والوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سازوں کی وجہ سے ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے۔ اس وقت کے مختار نے فتوے دے دیے کہ یہ بندہ گستاخ ہے اور کافرانہ شعر کہتا ہے، اس لیے اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ بابا بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے ہی رانجھا ہوئی۔ ایسے شخص کو کیسے ریاست اور اس کے حلقے بے باکی سے زندہ رہنے دیتے؟ یہ سچ کی ریاست کے ٹھیکیداروں کے لیے خطرناک تھا، اس لیے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ درویش مختلف بات کر رہا ہے، مفتیوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ عشق ان کی طاقت تھی، ان کو مارنا مشکل تھا۔ بابا بلے شاہ کا انتقال 1757 میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے عقیدت مند آج بھی ان کے مزار پر ہر سال ان کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزار کے احاطے میں ایک طرف شیشے کے کیس میں بابا بلے شاہ کا امامہ شریف اور دستار بھی موجود ہے۔ ایک حصے میں ان کے کلام کو گا کر سنایا جاتا ہے اور لوگ بڑے اشتیاق سے سنتے ہیں۔ سارا دن لوگوں کے ہجوم آتے جاتے رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اس دنیا کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مرتے۔ قصوری میں تھی خاص سوغات ہے جو ان کے مزار پر لوگ کثرت سے خریدتے ہیں۔ ہم نے بھی فاتحہ خوانی کی اور سارا دن قصور میں ہی گزارا، اور یہ دن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم اور یادگار دن تھا کہ ہم نے ایک صوفی شاعر کے مزار پر حاضری دی۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ، جو محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کی چھوٹی بہن ہے۔ یہ بھی سفر پہ جاتی ہیں، یادداشتیں لکھتی ہیں اور پھر ہم سخن میں پیش کرتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب تبصرہ فرمائیں گے۔ کمل کو اس پہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا کیسا ہے۔ لگا آپ کو؟ میری یادداشت یہ تو اخباروں میں بھی آ جاتی ہے، رسالوں میں بھی آ جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر یہ محمد محترمہ نواز کمل روبینہ صاحب۔ شاہین بہت خوب۔ صاحبہ کا جو کالم ہے بابا بلے شاہ کا مزار، اور پھر وہاں پہ ان کے جانے کی جو ان کی ایک تمنا تھی، دل میں مچل رہی تھی، اور پھر سفر کیا اور وہاں پہ کچے پکے راستوں کو دیکھا، پارکنگ کو دیکھا، اور اس سے گزرتے ہوئے مزار کے احاطے میں پہنچے، جو ایک بہت بڑا وسیع کمپلیکس ہے۔ اس کے اندر بابا بلے شاہ کا مزار ہے۔ قصور اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی جب بالکل۔ قصور کی بات ہوگی تو یقیناً بلے شاہ سرکار کی بات ہوگی، اور جب وحدت الوجود کی بات ہوگی تو بابا بلے شاہ کی بات ہوگی۔ جب عالمی سطح پہ اور ان حقائق پہ بات ہوگی جو کہ رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں تو بابا بلے شاہ سرکار کی بات ہوگی۔ ان کے دربار پر صوفیانہ کلام پڑھنے والے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج بھی ہمہ وقت میں موجود رہتے ہیں،
اور یہ بات بڑی باکمال ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ سید وارث شاہ اور بابا بلے شاہ دونوں حافظ غلام مرتضیٰ کی شاگردی میں آئے، اور کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب کہ آپ کی کلاس میں صرف 2 شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اگر یہ دونوں یہاں سے پڑھ کے کامیاب ہو گئے تو میرے لیے دونوں کافی ہے۔ تو دونوں نے وہ نام کمایا اور اتنی شہرت حاصل کی کہ وارث شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، اور بلے شاہ صرف یہاں نہیں، بلے شاہ کی امریکہ اور برطانیہ تک ان کے کلام کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے مختلف زبانوں میں۔ ہم نے پی ایچ ڈی اردو میں بلے شاہ کا کلام جو تھا وہ پڑھا تھا، اور وہ کتاب تھی ایک انگلش آتھر کی کتاب تھی، اس کے اندر حوالہ موجود تھا جو برصغیر میں وحدت الوجود اور انسانی حوالے سے صرف ایک شاعر کو لیا گیا تھا جو بابا بلے شاہ تھے۔ خیر، آپ کا جو شوق اور انہماک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں پہ تھے جب آپ کالم پڑھ رہے ہیں، تو یوں لگتا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ مزار کے احاطے میں ہیں، جیسے کہ نصرت نسیم صاحبہ کے ساتھ ساتھ سارے ہم سفر کرتے رہتے ہیں، تو مجھے تو یوں لگا جیسے آج بھی میں پھر ایک بار چلا گیا ہوں۔ اور آپ کے کالم میں مغلیہ حکومت کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی جو انتشار تھا یا ان کی اس زمانے میں لوگوں کا ان پہ ایک عدم اعتماد تھا، اس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا اور بہت خوبصورت حوالہ دیا۔ بلے شاہ سرکار ملامتی صوفی ہیں۔ بلے لوکی تینو کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ان کی صوفیانہ شاعری نے دلوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، اپنے مالک سے جوڑنے کا، اور جو وہ کڑیاں جو درمیان میں نہیں تھیں ان کو آپس میں جوڑ دیا، ملا دیا، اور اپنی تیسری آنکھ جو معرفت کی آنکھ ہے اس کی طرف انہوں نے رغبت دلائی۔ اور جو کہتے ہیں کہ انحد باجا بجے سہانا، تو وہی صوت سرمدی ہے، وہی انحد باجا ہے جو بلے شاہ نے سنا اور پھر بجایا اور پھر رقص و سرود کیا، اور ان کا رقص و سرود، سوز و ساز اور وہ نغمہ اور کفر کے فتوے اور ملا ازم کا ہر طرف شور اور حکومتی ایوانوں میں زلزلہ، اور وہاں سے ایسے بلے شاہ کے خلاف احکامات جاری ہوتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب آپ کا انتقال ہوا تو فتویٰ دیا گیا تھا، جو میں نے میرے سامنے تحریریں جو میں نے پڑھا، کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، اور جو کنوارے ہیں ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکے گا جو ان کے جنازے میں شامل ہوگا، اس لیے یہ تو کافر ہیں۔ تو پھر اس زمانے کے جو قوال تھے، باٹ تھے، مراسی تھے، کنجر تھے، ایسے لوگ گانے بجانے والے، انہوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور کہا گیا کہ شہر سے دور لے جائیں، اور ان فتویٰ دینے والوں کی قبروں کے نشان موجود نہیں۔ اے خدا مجھ زندہ کو بھی پوچھتا کوئی نہیں، اور تیرے ولی کی لحد پہ دیا رکھا ہے۔ تو بلے شاہ سرکار کے یہاں آج بھی ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے جو کہ وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ کالم جو ہے، اگر اس پہ میں بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں سمیٹتا ہوں کہ یہ کالم نگار محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کی صوفیہ کرام کے ساتھ محبت اور بالخصوص بلے شاہ رحمت اللہ کے ساتھ عقیدت کا مظہر ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اصل میں جب گئی تھی نا، میں قصور گئی تھی تو ان کی احاطے میں نا وہ ان کے ساز اور ان کا کلام اسی طرح سن کے نا میں خود مبہوت ہو گئی تھی ایک دم سے نا۔ یہ بالکل آج بھی ویسا ہی ساز، ویسا ہی ان کا کلام ویسے ہی گایا جا رہا ہے، اور ان کی نشانیاں وہیں پہ شیشے کے کیس میں پڑی ہوئی، اور یہ یادیں بڑی خوبصورت اور یادگیر رہی میرے لیے، اس لیے جی بہت شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، اور بہت شکریہ ایک جملے ڈاکٹر کی محمد نواز اجازت پال چاہوں صاحب۔ گی۔ ارم جی صاحب، جی آج کا پروگرام تو محبت کے نام ہو گیا۔ جی جی بالکل۔ اور وہ ابھی ہمیں محبت جوائن کیا ہے، آفاقی محبت۔ جی جی بہت شکریہ۔ اور ابھی ہمیں اسی محبت کے جہاں سے جوائن کیا محترم جناب شیراز انجم صاحب نے، جو بلے شاہ کی دھرتی ہے، داتا صاحب کی دھرتی ہے۔ جناب محمد شیراز انجم صاحب خوش آمدید۔ اور ابھی میں بلا تمہید دعوت دے رہا ہوں بار بار، لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں جب ان کی باری آتی ہے، کرسی صاحبہ۔ تو ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ، آپ اپنا مائک آن کیجئے اور اپنی نگارش پیش کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔
اور اپنی صحت سے بھی آگاہ کیجیے. آپ کی طبیعت کافی ناساز رہی ہے، تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. کیونکہ یہ نثر کا پروگرام ہے تو آپ نثر کے حوالے سے بات کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ ہے. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لگتا ہے انہوں نے زیادہ ہی صبر کیا ہوا ہے ہاں جواب جی نہیں دے رہی. تو لہذا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں، محترم جناب شیراز انجن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محمد شیراز انجن صاحب. جی شیراز بھائی. میں ویسے ہی آیا تھا چلو کوئی اپنے خیالات کا سننے اظہار کے کر لیے. دیں اگر، کیونکہ یہ مشاعرہ تو ہے نہیں، لیکن آپ گفتگو کوئی بھی کرنا چاہیں. نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اگر کوئی اپنا کالم یا نگارش یا کوئی وہ پرانی گفتگو باتیں یا میں کوئی مبارکباد. وہ پرانی باتیں میں نئی بات یہ کروں گا کہ تخلیق کا جی جی چیف ایڈیٹر ارحم بھروان کی دنیا میں ایک اچھوتا کردار کہ جو ادب کے جگمگاتے ستاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ادب پروری کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے اس نے نظر کو اللہ سلام. پاک نے ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک نے ان کے تصورات میں یہ بھی دے دیا کہ وہ مختلف شعراء حضرات یا نثرکار حضرات جو ہیں ان کے زندگی کے حوالے سے ان کے فن کے اوپر کچھ لکھا جائے، تو میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اتنی اچھی سوچ پہ. انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا حاضری ہوگی، تو یہ صرف حاضری انشاءاللہ کے لیے انشاءاللہ. آیا. یہ جو کتابوں کی تعداد ہے وہ جزاک اللہ 150 پلس ہوتی جا رہی ہے، 150 پلس ہو چکی ہے، جن کے نام جی مینشن جی ہو چکے ہیں، ٹائٹل بن چکے ہیں اور ان کے رابطے میں ہیں. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ نے. میں اب ان کا نزل بھی کہنے نام لگا لے تھا. دیں، ان کا بھی اصل نام لے دیں. ان کا اصل نام یہ ہے جی، ہمارے شاہ رخ خان ہیں. خواتین کی. جی خواتین کی خواتین شاہ کی رخ شاعری. خان. محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ تشریف لائیے، خوش آمدید. بہت شکریہ. جی آپ اپنی گفتگو کیجیے. میں ہی بات کروں. جی جی نیٹ کا مسئلہ تھا کچھ، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ تھوڑی میں دیر سے آئی. آج کا پروگرام جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ہے. جی ان جی کی شاعری پہ گفتگو ہو چکی ہے. کلاسک شاعر تھے ہمارے وہ، اور ان کی جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو ان کی مزاحیہ نظمیں بھی تھیں. اس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا اور جی لکھا جی تھا. بالکل. تاج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں ابھی مجھے یہ بتایا کہ اس پروگرام میں ہم پنجابی کا بھی کوئی پیش کر سکتے ہیں، کوئی نگارش؟ جی جی پیش کر سکتی ہیں. ابھی بلے شاہ کا اچھا میں ذکر ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ پنجابی کا سب سے بڑا نام ہے وہ ماشاءاللہ سے. تو آپ نے لکھا ہے، آپ کی کتابیں ہیں پنجابی پر، تو اس کو ہاں، ہم میری نگلیکٹ جو نہیں کر سکتے. افسانوں کی کتاب ہے وہ جی جی 2012 میں چھپی تھی پنجابی میں، ہر گچھا زخمایا. جی تو اس میں سے جو ہے وہ میں اگر مجھے کتنا ٹائم ہوگا کہ میں لمبا افسانہ چوز جو کروں یا چھوٹا؟ مختصر کریں کوشش، کیونکہ ہاں تقریباً سب نے چلیں. پڑھ لیا ہے. ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ رہتی ہیں، اور آپ ویسے پنجابی بہت اچھا بولتی ہیں، میں نے ریکارڈنگ بھی دیکھی ہے ایک آپ کی. تو اب یہ منحصر آپ پہ ہے کہ کتنی جلدی آپ ختم کریں گی. تو آپ کا اگر پنجابی سننے کا موڈ ہے تو ٹائم بتا دیں تاکہ میں والا افسانہ سلیکٹ کروں. چھوٹے میں یہ یا آپ لمبے میں؟ جانے، اور ڈاکٹر نوال کمل صاحب جانے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹری کا معاملہ ہے. یہ ڈاکٹر مل گئے آپس میں. بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر ایک صاحب، ایک پیج بات کا بھی یہ ہے کہ اگر
डॉक्टर मौजूद है तो बहुत सारे लोग जो है, कुछ मरीज भी है जो प्रोग्राम का हिस्सा है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है 8 से 10 मिनट टाइम काफी होगा। हाँ जी बहुत बिल्कुल, काफी है, काफी होगा। बहुत काफी है। जी जी हाँ जी काफी होगा। चलो नहीं क्योंकि एक वो जो छोटे अफसाने हैं वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाने हैं, तो 5 मिनट मैंने जी रखा नहीं, खत्म हो हाँ जाए। 5-7 मिनट चलिए बस। हाँ ठीक जी है, 5-7 जी मिनट। जी पेश कीजिए जी, ठीक अफसाने होगा। का अफसाने का उन्वान है जी कसम है। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਮੋਸਟਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ ਔਰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ, ਅਈਓ ਖਾਏ ਤੇ ਅਈਓ ਪੀਏ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ अपने ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। माइक ऑफ कर लेने। ये उस दिन की बात उस तरह से हुई है जैसे वो एक वो फंक्शन था तो उसमें भी ऐसी। अच्छा बहरहाल अफसाना तो अफसाना होता है जी। बस इतना बता रहे हैं कि गली में लड़ाई तो नहीं ना हुई किसी की। अच्छा जी 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 ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ, ਇਹ ਸੱਸ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ, ਅਈਓ ਖਾਏ ਤੇ ਅਈਓ ਪੀਏ, ਕਸਮ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਭੇੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤੇ ਵਧੇਰਾ ਪੜਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਥਰੂ ਇੰਜ ਵਗਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀ ਲਈਆਂ ਸੂ ਕਿ सिर ਨੂੰ ही आ गई है। अच्छा ये वैसे सिलेक्शन हो गई है, मुझे नहीं पता था ये निकलेगा, मैंने खोलिए तो ये निकला है। ਕਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਥਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੀ ਟੁੱਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਗਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡਣ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। वाह वाह, ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ बहुत खूब 10 ਜਮਾਤਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹਰਫ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਆਈ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਏਡਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਖਲੋਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਭਰਾ ਆਖਦਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ 16 ਜਮਾਤਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਖਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਕਸੁਲ ਅਕਲ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ, ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦਾਜ ਦੌਣ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੀਓ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਜੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਧੀ ਏ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਜ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਸਾਕ ਤਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਝੁੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਏ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਏ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਨੋਏ ਦਰਾਕੂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੇ। ਜੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ, ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦੌਣੀ ਪਈ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹਿ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗਿੱਛ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵਲੇਟਦਿਆਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡੋਰ ਖੁੱਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਖੇ ਪਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਹ ਸੁੱਟੋ। ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਲੰਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਉਨਵਾਨ ਸੀ ਕਸਮ। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहबा, 3 मिनट खत्म। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहबा। बड़े मुख्तर वक्त में आपने बड़ा कमाल जी, कमाल जी। जो हंसी से बात शुरू हुई थी वो आपने दिल के तार छेड़ दिए, और वो जो दुख का एहसास है वो आपके जुमलों में जा बजा नज़र आ रहा था। तो मैं चाहूँगा मज़ीद तफसीर मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर नवाज कमल साहब फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर नवाज कमल साहब, आप माइक बंद है, माइक बंद है डॉक्टर साहब, आपका माइक बंद है। जी जी, अब आवाज आ रही है जी? आ रही है आप? जी जी आ रही। डॉक्टर निगत कुरशी साहबा ने अपनी किताब हर गुच्छा जख्माया, मेरे मुताले च भी किताब है, डॉक्टर साहबा ने अनायत फरमाई सी मनु भी अफसाना कसम है कि जिस दे आगाज शुरू च यकीनन कारीन एक कहका लांदे ने या एक चेहरे ते ऐसी चीज़ आ जाती है मुस्कुराहट की सूरत या कुछ, लेकिन उस तो बाद इसकी गहराई और अलमिया दर अलमिया गल अगे चली जाती। डॉक्टर साहबा ने सस नूंह के हवाले नाल एक पढ़ी लिखी बहू का साडे समाज का अलमिया तकरीबन साड़ी दिहाती जिंदगी दे 85 तो 90% देहातां विच मुखलिफ घरां यह चीज़ लागू है और छाया है जी। अजकल का ट्रेंड बदल गया है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए है जी। लड़का बेशक पढ़िया ना होए, वो की करदा जी, उसका कारोबार ही बड़ा जी, 2-4 जमातां पढ़िया जी, और उस तो बाद दाज दे तकाजे और गल ते उस पढ़ी लिखी लड़की तानाजनी
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਪੌਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਗਿਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਧੁਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਅਲਮੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਮੌਜੂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਿदैन ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਬ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਾਬ ਕਰਨਾ ਦਰਕਨਾਰ, ਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। तो आखिर ते जो डॉक्टर साहब ने कमाल बात कर दी है, बर्दाश्त की एक हद इस किरदार ने अदा की, जिहड़ा किरदार इसदा है सी पढ़ी लिखी उस बहू दा, कि उन्हें कसम खा ली कि मैं अपनी बेटी नहीं पढ़ावांगी ताकि मेरी बेटी इस माहौल के मुताबिक उसकी इज्जत होए, उसनों कोई ताना ना दे सके कि तू बड़ी पढ़ी लिखी, तेरियां बड़ियां डिग्रियां ने, तू डिग्रियां चूल्हे पा लै, तू अग ला लै, तू ये कर लै, तू अचार पा लै, तैनूं डिग्रियां दी बड़ा नशा है ते मेरे को तालीम बड़ी है। एक अलमिया ते जाके इसका अंजाम इस अफसाने का दिल नूं जख्मा भी दिंदा है, चौंका भी दिंदा है, और बहुत सारे सवालात भी छड़ जांदा। डॉक्टर साहबा तुहानूं बहुत मुबारक, तुसीं समाज दे एक ऐसे ਵੱਡੇ ਮੌਜੂ ਤੇ अपना कलम चुकिया जिसकी ज़रूरत सी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। माशा जी जी। जो अफसाना है जो उन्होंने पेश किया है, उस ख्याल को सलाम पेश करने के लिए एक शेर मैं उनके नाम करना चाहूँगा। उसने पहना जरूर दिया, उसने पहना दिया फिर सुर्ख कफन जज्बों पर, उसने पहना दिया फिर वाह सुर्ख कफन जज्बों पर, अपने माँ बाप की इज्जत पे हरफ आने तक। वाह वाह वाह, क्या बात है। अक्कासी तो कर रहा है ये जबर बिल्कुल उनके इस अफसाने की आपका शेर। बहुत शुक्रिया। अभी मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उन्होंने कम अज़ कम भी आज 100 बार ज्वाइन किया है, तो उनकी कोशिश बार साबित हो फिर ज्वाइन डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो चलो कुछ जी गुफ्तगू कर बेहतर। लेती, लेकिन उनका नेट साथ नहीं दे रहा। तो अब मैं चाहूँगा कि अगर आपकी फिर आ गई हैं कुसिया कुसी साहबा, आप अपना माइक ऑन करें, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें जितना भी मुख्तसर आप कर सकें, क्योंकि आपका नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपको। और कुसिया कुसी साहबा की तरफ तकरीबन इस वक्त रात का 1:30 या पौने दो हो चुके हैं, तो वो हमारे साथ हैं और उनकी तबीयत भी नासाज है। मैं चाहूँगा कुछ जुमले भी बोल सकें तो, लेकिन उनका नेट नहीं साथ दे रहा। कुसिया कुसी साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? वो मुझे कॉल कर रही हैं अब। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। उनका नेट काफ़ी डिस्टर्ब है, तो अगर सर आपकी इजाज़त हो तो एक छोटी सी तहरीर में पेश करूं। जी जी ज़रूर जनाब, आप पेश कीजिए। क्योंकि नसर का प्रोग्राम है और 1:45 हुए हैं, जी यानी कि घंटे, तो 2 घंटे से पहले हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़रा 2-3 मिनट लूँगा, इसके बाद फिर मैं आपको ठीक। दावा देता हूँ। आप अपनी निगारश ही पेश कीजिएगा और कंक्लूड भी कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर साहबा दुआ करवाएंगी। तो ये मेरी एक किताब है रोशनी के रंग, इसमें जी जी एक छोटी सी तहरीर है, होनहार पाकिस्तान, उज़ैर अवान। मैं इनके घर गया था जब 2013 की बात है, जब ये किताब आई थी, 12 में गया था। तो पाकिस्तान का सबसे कम सिन हीरो, दुनिया का सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट का एजाज़ पाने वाला, नो निहाले वतन, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। उज़ैर अवान बल यासर अवान, रावी रोड, लाहौर का वो कमसिन हीरो फ़ख्र पाकिस्तान नौनिहाल है, जिसने 4 साल की उम्र में
कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया और 7 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट बनने का एजाज़ हासिल किया। इससे पहले ये एजाज़ पाकिस्तान की एक नन्ही परी अरफा करीम के पास था, जिसने 9 साल की उम्र में ये एजाज़ हासिल करके माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का मेहमान बनने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन ज़िंदगी ने वफा न की और वो छोटी सी उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। उज़ैर अवान दारुल अरकम स्कूल का तालिब इल्म है, जबकि साइबर नेट अकेडमी के हाफिज़ मोहम्मद बिलाल ने उज़ैर अवान की खसूसी ट्रेनिंग की, जिसके साथ साथ उज़ैर के वालिद चचा फवाद अवान अरसलान अवान ने भी भरपूर मावनत की। उज़ैर अवान की वालदा मनाहल यासर कहती हैं कि हमारे लिए ये बात इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि एक नन्हे से बच्चे ने ये अजीम कारनामा सरंजाम देकर हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम फजल है। उज़ैर अवान अपने स्कूल की पढ़ाई में हमेशा पोजीशन लेता रहा, कंप्यूटर में जुनून से हद तक लगाव रखता और नुमाया कामयाबियां हासिल करता रहा और दिन रात खूब मेहनत करके अपनी तवज्जो से अपने काम को सरंजाम देता रहा। उज़ैर अवान का कहना है कि वो इस लाइन में बहुत आगे जाना चाहता है और इंशाल्लाह हमेशा कामयाबियां हासिल करके वो अपने माँ बाप, ख़ानदान और वतन अजीज़ का नाम मज़ीद रोशन करेगा। वतन अजीज़ के काबिल कद्र खिदमात सरंजाम देना चाहता है। बिलाशुबा उज़ैर अवान लामा इकबाल के म्यार मोहब्बत पर पूरा उतर रहा है और अभी वो न सिर्फ सितारों पर कमंदें डाल रहा है बल्कि खुद सितारा और कौम की आंखों का तारा बन चुका है। लिहाजा पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं अपने कमसन हीरो के साथ हैं। और एक छोटी सी नज़्म मैंने उसके लिए लिखी थी। ये जुगनू जो उफ़क़ पे छा रहे हैं, यकीनन ये दिलों को भा रहे हैं। सितारे जो ये बनने जा रहे हैं, ये रोशन और होते जा रहे हैं। ये करके अदब अपने से बड़ों का दुआएं सबसे पाए जा रहे हैं। प्यारे यूं तो पहले भी बहुत थे, प्यारे और होते जा रहे हैं। है फ़ख्रे कौम सरमायाए वतन अरहम, जब एजाज़े दुनिया पा रहे हैं। और मेरी जो उस वक्त 4 किताबें आई थी, तो चारों किताबों की फिर उसने कह लें कि एज ए एम्बेसडर मेरा वो पोस्ट भी की थी, वो मैंने शेयर भी किया था तखरीक कार पे कि वो मेरी चारों किताबें लेके खड़ा है। उस वक्त वो बिल्कुल छोटा सा था अभी, तो अब तो वो काफ़ी नौजवान हो चुका है, काफ़ी उम्र है उसकी। तो ये एक खूबसूरत याद थी, मैं शेयर करना चाहता था। और अब मैं बिला माशाल्लाह। तमहीद दावत दूंगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब को कि वो अपनी निगारिश भी पेश करें आज के हवाले से और इस प्रोग्राम को भी कंक्लूड करें। तो फिर इंशाल्लाह हम दुआ के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। जी, डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब। बहुत शुक्रिया जनाब अरम रहमान साहब। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज का प्रोग्राम आपने हमारी शेरी रिवायत के एक बड़े शायर नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से तख्लीक कार के इस प्लेटफार्म पे पेश किया, जिसमें तमाम शुरका ने नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से बिलखसूस मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने, मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा ने और मोहतरम साजिद अली अमीर साहब ने इस हवाले से, वो कुलसिया कुसी साहब इसमें शामिल नहीं हो पाई, ज़रका फातिमा साहबा ने इस हवाले से खुसूसी उन पे गुफ्तगू की, तो ये उनको एक खराज तहसीन है इस प्लेटफार्म के तख्लीक कार के इस प्लेटफार्म से, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा ने अपनी जो तहरीर पेश की बहुत शानदार, और साजिद अली अमीर साहब ने अपना असलूब और असलूब निगार के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। ज़रका फातिमा साहबा ने नज़ीर अकबर वादी के हवाले से मालूमाती और मुशाहदाती गुफ्तगू की, और रुबीना शाहीन साहबा का बाबा बुल्ले शाह का मज़ार एक ऐसा कालम है कि जिसने रूह को सरशार किया, और यकीनन हम उस ज़ियारत और दुआ में भी उनके साथ शामिल हुए, उनका कालम पढ़ के बहुत खूबसूरत। मोहतरम बहुत शिराज अंजम शुक्रिया। साहब ने तख्लीक कार इंटरनेशनल के मुदीर आला आरम रूहान साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और उनके लिए बड़ी दुआएं पेश दी। हस्बे रिवायत जो तारफ़ था नज़ीर अकबर आबादी का, जो एक बुनियादी प्रोग्राम का तारफ़ होता है, वो मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने और डॉक्टर सखी सरमस्त से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, जिसको आखिर पे अरम रूहान साहब ने
اپنی گفتگو سے اور خاص طور پہ عزیر اوان جو کہ مائیکروسافٹ ہیرو کے طور پہ پاکستان کے فخر ہے کیسے نونہال ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنی ایک نظم پیش کی۔ ڈاکٹر نگہت قریشی صاحبہ کا افسانہ ہر گچھا زخمایا مجموعے سے جو قسم ہے وہ یقیناً ہمارے سماجی معاشرتی رویوں کو پرکھنے، دیکھنے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور کئی ذہنی اور قلبی پرتیں کھول دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کا بھی بہت شکریہ، تمام شرکاء کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو بہت خوبصورت بنا دیا، اور کچھ ایسے سامعین بھی اس میں ایک دو آئے تھے جو میرے شاگردوں میں سے ہیں کہ جو صرف شوق سے اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے تھے، تو ان کا بھی شکر گزار ہوں جس پروگرام کا حصہ بنے، اور ارم روحان صاحب اور تمام شرکاء کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اس پروگرام میں شامل نہیں ہو پائے کسی وجہ سے تو ان کے لیے بھی نیک دلی خواہشات ہیں۔ تو آخر پہ میں گلستان رومی سے ایک دو چیزیں پیش کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے۔ صورت اور سیرت، اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے قدموں میں جان دے دینی چاہیے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سیپ کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ موتی بہت قیمتی ہوتا ہے اور قیمتی موتی نایاب، ان کی تلاش کر۔ انسان تو بہت سے ہیں لیکن پاکیزہ روح کہیں کہیں ملے گی۔ انسان کا بدن کتنا بڑا ہے مگر شرافت تو آنکھ ہی کو حاصل ہے۔ اور اس میں عارف کی پہچان ہے، ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے۔ عارف بھینگے نہیں ہوتے، عارف لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں۔ یہاں بھینگا پن سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی شک و شبے میں رہے، جو آدمی تیقن کی دولت سے مالا مال نہ ہو، جو بالکل حق الیقین عین الیقین ان تمام چیزوں سے دور ہو، اس کو صوفیہ کی زبان میں معرفت میں بھینگا کہا گیا کہ جو ہر طرف دیکھتا رہتا ہے، جس کی نظر ایک جگہ پہ نہیں ٹکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تو اپنی ہر تدبیر اپنے دوست کے سامنے ڈال دے۔ اہم کام وہی ہے جو خدا نے قائم کر رکھا ہے، لاکھوں عقلیں بھی دوست کے ارادے کے آگے بیکار ہیں۔ اور اصل غذا جو ہے، دنیاوی غذائیں روح کو کمزور کر دیتی ہیں۔ روحوں کی اصل غذا تو نور خدا ہے جو کہ آسمانی غذا ہے۔ آسمانی غذا اللہ کے مخصوص بندوں کی غذا ہوتی ہے، اس کے کھانے کے لیے عالم ناسوت کے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے خدا کے پاس زندہ ہیں اور ان کو غذا دی جاتی ہے۔ دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذاؤں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غذائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی غذا دوست سے ملاقات ہے، ہمارے ذہن کی غذا جو ہے خوبصورت خیال ہے، ایک خوبصورت مشورہ ہے، ہمارے آنکھوں کی غذا دیدار دوست ہے، ہمارے کانوں کی جو غذا ہے وہ خوبصورت سماعت ہے، خوبصورت الفاظ ہیں، دل جوئی کرنے والے الفاظ ہیں۔ تو دل کی غذا دوست سے ملاقات ہے اور حصول علم ہے۔ چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اوصاف ہیں۔ اور آخر پہ جوانی میں عبادت کے حوالے سے کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ جوانی کی عبادت اور مجاہدہ بہت افضل ہوتا ہے۔ جوانی کے مجاہدات بہت جلد ثمر آور ہو جاتے ہیں۔ تور و تازہ زمین میں تخم ریزی بہتر پیداوار کرتی ہے۔ جوانی میں ظاہری اور باطنی حواس صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے جیسے کہ جوانی میں ہوتے ہیں، کیونکہ زمین شور زدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے برائیوں کی جڑ اور اس کو اکھاڑنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جوانی کی بندگی اپنے مالک کو بہت پسند ہے۔ آپ سب کو شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہترین۔ زبردست۔ اور ابھی ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ڈاکٹر صاحبرہ شاہین صاحبہ نے اور کسی صاحبہ نے۔
ڈاکٹر صابرہ شہین صاحبہ، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ گفتگو کیجیے، اور اگر کسی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی تو آپ کر لیجیے، کیونکہ اب پروگرام پھر کلوز ہو جائے گا۔ اور کسی صاحبہ آج تقریباً کوئی 100 بار ری جوائن ہوئی ہیں، تو مجھے ایک شعر سر یاد آ گیا، جب تک وہ کوئی آواز آتی ہے تو میں وہ بات سنا دیتا ہوں۔ آج سے 26 سال پہلے ایک شعر میں نے لکھا تھا، 7 ستمبر 1999 کو۔ وہ شعر آج آپ کو اس کے پس منظر کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ کسی صاحبہ کے نام ہے، کیونکہ ان پر فٹ آ رہا ہے وہ۔ بیٹری بہت کم ہو گئی ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر معذرت۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک نے ہو گیا۔ ویڈیو تو بند کر دی۔ جی بالکل۔ تو وہ شعر کا پس منظر پہلے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ پھر اس شعر کا مزہ آئے گا۔ 1999 کو 7 ستمبر کو افتخار ایشیا، اساس، لشکر، یہ سب اخبار تھے جو شیخ افتخار عادل، مری روڈ، راولپنڈی ان کا ہیڈ آفس تھا۔ وہاں پہ انہوں نے 450 کے قریب پورے پاکستان سے اپنے نمائندوں کو بلایا تھا، اور اس سالانہ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا، جس میں یہاں اگر ڈاکٹر نصرت نسیم صاحبہ موجود ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے اس میں، کہ اس کی جو کمپیئرنگ تھی وہ ڈاکٹر نثار ترابی کر رہے تھے، جو راولپنڈی اسلام آباد کے بڑے معتبر شاعر ہیں اور بہت خوبصورت پرسنالٹی ہیں۔ اور جو چودھری محمد یوسف صاحب ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے اسلام آباد کے، وہ تھے مہمان خصوصی۔ شیخ افتخار عادل، اس میں انہوں نے کچھ پروگرام پہلے سے طے تھے، یعنی کہ خط و کتابوں کے ذریعے بھیجے ہوئے تھے، مضامین وغیرہ، مباحثہ تھا عشق دماغ کا خلل ہے، تو اس میں نے حصہ لیا۔ پورے پاکستان میں نے بیٹ کیا، میری پہلی پوزیشن تھی، اور میں نے اس کے حق میں نہیں لکھا تھا، اس جملے کے عنوان کے خلاف لکھا تھا، یعنی عشق دماغ کا خلل۔ تو میں نے جو پہلا جملہ لکھا تھا، جس پر مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، وہ پہلا جملہ یہ تھا، عشق دماغ کا خلل ہے، یہ کہنے والے کے اپنے دماغ میں خلل کا نتیجہ ہی یہ خیال ہے کہ عشق دماغ کا خلل ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، جو ڈاکٹر سجاور رانجھا جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ کا یہ جو جملہ تھا نا، یہ باقی سب کے مضامین پر بھاری تھا، کہ پہلے ایک جملے میں نہیں آپ نے رد کر دیا تھا اس کو۔ تو بہرحال 7 مقابلوں میں نے حصہ لیا، 3 میں میری پہلی پوزیشن تھی، 3 میں میری اعزازی پوزیشن تھی دوسری، کسی میں ایک میں تیسری، تو ایک تھا مقابلہ بیس بازی کا، اس میں 25-30 لوگ سٹیج پر بیٹھے تھے، ایک طرف میل ایک طرف فیمیل، تو ہر ایک کی باری آتی تھی، جس کو نہیں آتا تھا وہ اپنی باری سے اٹھ کے نیچے چلا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک جو سلمہ بدر ان کی سب ایڈیٹر تھی، اور وہ طارق عزیز شو سے مینار پاکستان والی جو سلور ٹرافی وہ بھی جیت کے آئی تھی، اور ایم اے اردو کی قائد اعظم یونیورسٹی سے اسی سال کی وہ فریش اسٹوڈنٹ تھی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی ہاری نہیں ہوں۔ تو اب وہ مقابلہ گھما کے وہ یا غین پہ آتا تھا یا اڑے پہ، تو اڑے پہ ایک دفعہ جا چکے تھے لوگ، لیکن غین پہ زیادہ لے کے آتے تھے گھما کے وہ ہر ایک کو۔ تو مختصر یہ کہ اس 25-30 لوگوں میں جو نام تھے وہ آج وہ ویل نون نام ہے، مشہور ہیں، میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ بہرحال وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، سب کو تحریر سے پتہ چل جائے گا، میرے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے۔ تو وہ 25-30 جو لوگ تھے، میل اور فیمیل، سٹیج سے باری باری اترتے گئے، ادھر سلمہ بدر رہ گئی فیمیل میں، اور ادھر میں رہ گیا۔ تو میں جونیئر تھا، صبح 7 بجے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اور شام کو 7 بجے جہاں میں بیٹھا تھا تو انعامات میں نے 13 دفعہ سٹیج پہ گیا، مجھے کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے جانتا نہیں تھا، وہ سارے یہی کہہ رہے تھے یہ ان کا اپنا ہی ہے کوئی لگتا جو اتنے انعام وصول کر رہا ہے۔ تو اچھا، جو مقابلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ گھما کے نا بات ڑے پہ آ گئی، اب ڑے کا شعر جو تھا نا وہ نہیں تھا، تو اسی وقت میں نے وہ شعر لکھا تھا، تو وہ میں نے سنا دیا، تو اس سے میری پہلی پوزیشن آئی۔ تو سلمہ بدر جو تھی نا، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ پہلے تو ان کے پاس نہیں تھا، اب وہ کہاں سے آ گیا؟ تو نثار ترابی صاحب کو سر کہا میں نے کہ سر جی میں خود شاعر ہوں، میں نے ابھی لکھا ہے، اگر تو اس میں وزن کا، کوئی بحر کا، ردیف کا، قافیے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ریجیکٹ کر دیں، اگر یہ شعر ٹھیک ہے تو پھر یہ میرا شعر ہے، اس کو قبول کیجئے۔ تو انہوں نے کہا فیصلہ ہم حاضرین سے کرواتے ہیں۔ تو حاضرین کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کی کلیپنگ بتائے گی، تو دونوں کی طرف کلیپنگ برابر آئی، کیونکہ وہ مینجمنٹ کا حصہ تھی، اور میرا شعر نثار ترابی نے اوکے کر دیا تھا۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ہم برابر کر دیتے ہیں اس مقابلے کو، کیونکہ آپ مہمان ہیں، ٹرافی ہم آپ کو دیں گے، لیکن ہم برابر اس لیے رکھیں گے کہ سلمہ بدر جو ہے نا وہ ہماری بڑی کہہ لیں کہ مینجمنٹ کی اہم رکن ہے، سب ایڈیٹر ہے، تو آپ کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں مان گیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک پین دیا تھا گفٹ سلمہ بدر نے، اس نے کہا میری زندگی میں مجھے پہلی بار کسی نے ہرایا ہے، اور وہ شعر جو ہے نا وہ کسی صاحبہ کے نام اس لیے ہے کہ آج نیٹ نے ان کے ساتھ اتنی بے وفائی کی ہے کہ وہ 100 بار جوائن ہوئی ہیں، 100 بار ری جوائن ہوئی ہیں، اور ابھی مجھے کال بھی کر رہی ہیں، لیکن کال میں اٹینڈ کرتا ہوں تو آواز نہیں آتی، یعنی اتنی بے وفائی ہو رہی ہے۔ تو وہ نیٹ ان سے کیا کہہ رہا ہے، نیٹ ان سے کہہ رہا ہے کہ اڑے کی طرح ہم بے جوڑ، شروع میں بھی اڑے جی اور آخر میں بھی اڑے، اڑے کی طرح ہم بے جوڑ، تو بھی مجھ سے ناتا توڑ۔ واہ واہ تو اس میں واہ 3 واہ بار واہ واہ بہت واہ، اچھے، بہت واہ آپ اچھے۔ نے تو بہت پھر بہت کسی کو آپ نے تو پھر کسی کو بات کرنے کا چھوڑا ہی نہیں ہوگا کہ دوبارہ کوئی اڑے پہ بات کرے۔ بالکل، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میں سب سے زیادہ انعامات لے کر میرا انٹرویو آیا تھا خارج ایشیا میں، پھر انہوں نے مجھے اپنی مینجمنٹ کا حصہ بنایا، میں ان کا سب ایڈیٹر بنا۔ اچھا، بہت آپ خوب بڑے جناب۔ شکر رستم ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی جو تھیلی ہے نا وہ نکل یہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی یہ ہے، جو ایسے ہی ہے۔ ارم یہ صاحب ڈاکٹر آج تو آپ بار جی بار کہہ رہے ہیں 100 بار چمن میں 100 بار ہاں کچھ جی، آئی۔ ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ تو آج نیٹ ان سے کہہ رہا ہے کہ اڑے کی طرح ہم بے جوڑ، تو بھی مجھ سے ناتا توڑ۔ تو ابھی پروگرام کے آخر میں موجود ہیں ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ، اگر ان کے پاس تھوڑا سا چارج ہے تو ویڈیو آن نہ کریں، لیکن مختصر سی بس دعا کروا دیں اور پروگرام کو کلوز کر لیتے ہیں۔ ہاں ذرا مختصر کر دیں۔ جیسا مختصر بکتے سی ہیں آپ کچھ یہ مختصر کی جو مختصر ہے نا، اس کو آپ نے ایسے لینا ہے جیسے اس کا مطلب ہو کہ قسم سے، قسم ہے، ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک۔ وہ جو ٹھیک آپ کا عنوان تھا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اے اللہ، اس کلام کے صدقے میں اپنے اس کلام کی برکات کو ہم سب کے اوپر واہ فرما، اور جو لوگ اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں ان سب کو صحت و تندرستی سلامتی دے، ان کے رزق میں برکت دے، آمین۔ ان کی جائز خواہشات پوری کر۔ اور اے اللہ، جن لوگوں کے قلم میں طاقت دے، ان کی زبان میں تاثیر دے، ان کی تحریر میں تاثیر دے، ہم سب کی زبان میں تاثیر دے، لوگوں کو ہماری بات سننے کا آمین موقع دے، اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھائی کہنے کی توفیق عطا فرما اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر کر اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک پر درود بھیجنے کی اور اس کی آل پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں فتح کامرانی دے۔ اے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف راغب ہونے کی توفیق۔ اے اللہ تعالیٰ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو واہ کر، اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کی رحمتوں کو ہمارے اوپر واہ کر دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو خواہشات، ہماری جو آرزویں، ہماری جو تمنائیں ناتمام ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت کے صدقے میں انہیں قبول فرما، اور ہماری جائز خواہشات کو پورا کر۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دن رات کی
इबादत को कबूल फरमा। अगर हमसे कोई कोताही होती है तो गलत लफ्ज मुंह से निकल जाता है तो अल्लाह ताला हमें दरगुजर फरमा, हमें अपने और अपने नबी के और उसकी आल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। आमीन। तो आप सब एक दूसरे के लिए अच्छी दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे साथ साथ हमारे नेट को भी ठीक करे ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकें। आमीन। और मोहतरमा कुसी साहबा के नेट को 200% ठीक करे ताकि वो आराम से ज्वाइन कर सकें। और इंशाल्लाह कल हमारा ओपन प्रोग्राम है मंगल का, और 7 स्टार इस बार जो ख़वातीन का है उसमें हिजाब इम्तियाज़ अली उनके नाम है, और जो 3 स्टार का प्रोग्राम है जुमेरात को वो मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा की तीनों किताबें हैं, और इंशाल्लाह उससे अगली जुमेरात को कुसी साहबा और डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा की अभी PDF नहीं आई, तो इंशाल्लाह उससे अगली जुमेरात इनकी 3 किताबें होंगी। तो बाकी जो किताबों का काम है वो मैंने फोल्डर बनाए हुए, मैं पेज सेटिंग करके इंशाल्लाह आज मेरा इरादा है कि मैं भेजूं ताकि पता चले किसके कितने पेज कम हैं, और बाकी उसकी तरतीब वो सारी सेटिंग तो इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे दरमियान इस वक्त जो मौजूद है ना वो मोहतरमा नुसरत नसीब साहबा, डॉक्टर साहब आप, और मोहतरमा डॉक्टर निगर साहबा। तो जो फ़न और शख्सियत के हवाले से किताब है उसमें जो पेश लफ्ज़ होता है ना वो तो एक तारफ होगा, लेकिन क्योंकि वो आपके नाम है आपने इस तरह 2 सफ़े का एक मैटर छोटा सा लिखना है कि क्योंकि आपकी माशाल्लाह करीब करीब हैं किताबें, मुकम्मल ही हैं तकरीबन, तो मैटर ही डिस्कस करना है उसमें एक आपकी तरफ से मजमून चाहिए उस किताब के हवाले से। तो वो आप 2-2 सफ़े का कुछ मुख्तसर सा ऐसे ही व्हाट्सएप पे लिख के मुझे सेंड कर दें ताकि मैं उसको सेट करूं और तरतीब बना के फिर प्रूफ रीडिंग के लिए आपको सेंड करूं इंशाल्लाह। फिर जी अगला बेहतर मरहला इंशाल्लाह भिजवाते हैं होगा। बेहतर तो अभी जी कुसी साहबा एक बार फिर हमारे दरमियान है, अगर वो आखिरी बार आवाज़ दे देता हूँ, अगर वो बात कर लें तो चलो इतनी कोशिश के बाद उनके 2 जुमले भी अगर नेट इजाज़त दे तो हम तक पहुँच जाए। जी अभी आपको आवाज़ आ रही है कुसी साहबा? आप बात कीजिए, आपका नेट माइक ऑन है। आप रुबीना साहबा उनको आवाज़ दीजिए, शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है, चलो सियापी आपको आप, आवाज आ रही है? हाँ उनका रिश्ता ही बेजोड़ है तो क्या करें। वो फिर बेजोड़ हो गया है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। बेजोड़ हो चलो गया, अब हम आज उनका हाँ रिश्ता अब हम बेजोड़ है। अब हम हाँ आज उनका रिश्ता नहीं हो सकता नेट के साथ, तो नहीं, इंशाल्लाह आज फिर नहीं हो। मुलाकात होगी। आज उनके वो कहती हैं अक्सर मेरे कान भारी हो गए हैं, तो आज लगता है नेट भी भारी हो गया। लेकिन उनकी तो कोशिशों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हाँ वही इसीलिए तो कोशिशें मैं की हैं। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ अत्तायात और कि सलाम के रात बाद के तक, अत्तायात और सलाम के फेरने के बाद तक वो कोशिश करती रही हैं लेकिन नाकाम रही। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। इंशाल्लाह और देखिए अगले उनकी प्रोग्राम तरफ में सही 2 बज गए रात के, हाँ जी 1-2 बज गए हैं और बड़ी कोशिश कर रही हैं वो, तो चलो जैसी है। किस्मत में नहीं था। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह होगी बात, कल इंशाल्लाह ज्वाइन जी करेंगे। बेहतर। ठीक है सर, इजाज़त। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके जी, अल्लाह फ़ी हाफिज जी। अमान आप अल्लाह। सबका और बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज जी, फी ज़रका अमान। फातिमा साहिबा आपको तख्लीक कार के प्रोग्राम पर खुश आमदीद और ज्वाइन करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। That's